شدید، آپ کے رب کی پکڑ تو بہت سخت ہے، کوئی نہیں بچ سکتا، اس کی پکڑ سے کوئی باہر نہیں ہو سکتا۔ وہ جب چاہے اور جس کو چاہے اور جہاں چاہے، آپ اپنے گھروں کے اندر ہو، آپ اپنے مکانات میں ہو، محلات میں ہو، اپنے قلعوں میں ہو، پہاڑوں کے دروں کے اندر آپ چھپ جائیں، لیکن اللہ رب العزت جب پکڑنے پر آئیں گے تو آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا۔ من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، اس سے پہلے توبہ کر لو، اس کے پہلے اللہ کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ کہ اللہ کا عذاب اچانک تمہارے اوپر آ جائے اور تمہیں احساس بھی نہ ہو، تمہیں شعور بھی نہ ہو، تمہیں معلوم بھی نہ چلے۔ تم تو سمجھ رہے ہو کہ ابھی تو ہم کام کر رہے ہیں، ہم تو ابھی اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے سگنیچر کر رہے ہیں، ہم تو اپنے دکان میں بیٹھے کسٹمر کو سامان دے رہے ہیں، اللہ کا عذاب آئے اور وہ دکان کی چھت تمہارے اوپر گر پڑے، تمہیں احساس بھی نہ ہو کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا۔ اس لیے میرے دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، یہ وقت دیا ہے، یہ ٹائم دیا ہے، یہ علماء کی جماعت دی ہے جو آپ کو گاہے بگاہے سمجھاتے اور بتلاتے رہتے ہیں، تاکہ کل کو آپ یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ آگے قرآن کہتا ہے ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، کہ جب روح قبض ہو جائے گی اور اللہ کے ہاں اس کی حاضری ہوگی، پھر کہے گا ہائے افسوس، یا حسرتا، ہائے افسوس، علی ما فرطت فی جنب اللہ، اللہ کے حقوق کے سلسلے میں تو بڑی کوتاہی کرتا رہا، میں نے بہت ساری نمازیں چھوڑ دی، میں نے بہت سارے رمضان کے روزوں کو یوں ہی اڑا دیا، میں نے تو کبھی کتاب الہی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا بھی نہیں کہ اس کے اندر لکھا کیا ہے، میں تو موبائل کے اندر مصروف رہا اور نیوز پیپر کے پڑھنے مصروف رہا اور دیگر اپنے دنیاوی سلیبس کی کتابوں کے اندر مصروف رہا، مجھے تو موقع ہی نہیں ملا کہ قرآن اٹھا کر پڑھ لوں، مجھے تو موقع ہی نہیں ملا کہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی کا مطالعہ بھی کروں، میں نے تو بڑی کوتاہیاں کی۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور اگر کوئی کہتا بھی تھا تو میں تو مذاق اڑایا کرتا تھا، بھئی یہ کوئی کہنے کی بات ہے، مرنے کے بعد کس نے دیکھا ہے، قبر کے اندر کیا ہوگا کون جانتا ہے، زندگی تو یہی ہے جو ہم جی رہے ہیں۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، میں تو مذاق اڑا رہا تھا، میں تو اس کو لائٹ لے رہا تھا کہ نہیں کچھ ایسا نہیں ہوتا، لیکن یہ تو سب کچھ میرے آنکھوں کے سامنے اور نگاہوں کے سامنے اور یہ سب کچھ ہو رہا۔ او تقول، قرآن آگے کہتا ہے، یا کوئی شخص یہ کہے لَوَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، کاش کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوتی، کسی نے سمجھایا ہوتا، بتلایا ہوتا تو میں بھی تقوی شعاروں میں سے ہوتا، میں بھی متقیوں میں سے ہوتا، میں بھی جو ہے تہجد گزاروں میں سے ہوتا، میں بھی نماز پڑھنے والوں میں سے ہوتا، میں بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت و صورت کو اختیار کرنے والوں میں سے ہوتا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ وہاں یہ کہنے کا موقع بھی نہیں ملے۔ او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرہ فاکون من المحسنین، یا بندہ یہ کہے گا جب دیکھے گا عذاب الہی کو، لو ان لی کرہ، کاش کہ مجھے دوبارہ بھیج دیا جائے دنیا، ایک مرتبہ اور مجھے واپس کر دیا جائے تاکہ میں وہاں جا کر نیک بن جاؤں، وہاں جا کر متقی بن جاؤں، نیکوکار بن جاؤں، اللہ کی اطاعت کرنے والا بن جاؤں۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین، نہیں تمہارے سامنے میری آیتیں آئی تھیں، نشانیاں آئی تھیں، ہر جمعے کے موقع سے بیان ہوا کرتا تھا، گاہے گاہے اصلاح معاشرہ کانفرنسیں ہوا کرتی تھیں، جگہ جگہ تمہیں سمجھانے کے لیے مجلسوں کو منعقد کیا جاتا تھا، لیکن فکذبت بها، تم نے ان سب کی تکذیب کر دی، واستکبرت، اور تم تو اپنی انا میں، اپنے تکبر میں، اپنی بڑائی کے اندر مصروف تھے کہ میں تو فلاں عہدے پر اور فلاں ڈگری پر اور فلاں منصب پر فائز ہوں، کسی کی کیا جرأت اور مجال کی مجھے سمجھائے، میں تو سب سے فائز ہوں، سب سے لائق ہوں، سب سے بڑا ہوں، مجھے کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تم تو انکار کرنے والوں میں سے تھے، تم تو انکار کرنے والوں میں سے تھے۔ یاد رکھیے انکار کی دو صورتیں ہیں، ایک انکار زبانی ہے کہ بندہ کہے یہ نماز نہیں پڑھوں گا میں، آج ہم اور آپ گرچہ زبانی انکار نہیں کرتے لیکن عملی انکار کرتے ہیں، عملی طور پر انکار کرتے ہیں، اذان ہو رہی ہے، کانوں میں اذان کی آواز جا رہی ہے لیکن ہم اپنے کام میں مصروف ہیں، ہمارے پاؤں مسجد کی طرف نہیں جا رہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا،
اپنی تمام تر رحمتوں اور برکتوں اور انوارات کے ساتھ، لیکن ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ہو رہی. ہم روزے کا زبان سے انکار نہیں کر رہے لیکن اپنے عمل سے انکار کر رہے ہیں. وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تم تو انکار کرنے والوں میں سے ہو. لہذا وہاں پھر کوئی اشارہ نہیں چلے گا. اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دیا ہے، وقت دیا ہے، ٹائم دیا ہے. شعبان کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی مہینے سے رمضان کی روحانی تیاری کے لیے کثرت سے روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے.